الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی قائد المجاہدین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کا پیغام پارہ نمبر 5 کا پہلا حصہ۔ تجارت میں نفع لینا، وہ تجارت جو آپس کی رضامندی سے ہو، اس میں نفع لینا جائز ہے، لیکن کسی کا مال ناحق، ظلم اور ہیرا پھیری سے لینا ہرگز جائز نہیں، بلکہ حرام ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ نمبر 2، نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ۔ اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے تو شوہر کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو نرمی سے سمجھائے۔ اگر وہ سمجھانے سے باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ سوئے، تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس کر کے اپنے رویے پر شرمندہ ہو، لیکن صرف بستر الگ ہو، کمرہ الگ نہ ہو۔ اگر اب بھی باز نہ آئے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم ان کو اتنا معمولی مار سکتے ہو جس سے ان کے بدن پر چوٹ کا نشان نہ آئے، اور چہرے پر مارنا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ ان تینوں طریقوں میں کسی طریقے سے وہ شوہر کی بات ماننے لگے تو اب شوہر کو چاہیے کہ چھوٹی موٹی کوتاہی کو نظر انداز کرے اور عفو و درگزر سے کام لے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ تم لوگ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسکینوں اور اپنے قریب و دور کے پڑوسیوں اور مجلس کے ساتھیوں، مسافروں اور اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور تکبر و بڑائی سے خود کو دور رکھو، تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کا حکم۔ اگر چھوٹی یا بڑی ناپاکی کی وجہ سے غسل یا وضو کے ضرورت پیش آئے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک زمین پر ہاتھ مار کر ایک مرتبہ منہ پر پھیر لو اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر کوہنیت تک ہاتھ پھیر لو۔ امانت ادا کرنے کا حکم۔ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو حفاظت کے ساتھ وہ امانت اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے، لیکن امانت صرف مال کو صحیح ڈھنگ سے مالک کو واپس کر دینے کا ہی نام نہیں، بلکہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثلا کسی نے آپ سے اپنا کوئی راز بتایا تو وہ اس کی امانت ہے، یعنی کسی نے اپنی کوئی ذاتی کوئی راز ہے وہ کسی سے شیئر کیا ہے، وہ بھی امانت کے درجے میں آتی ہے۔ بغیر اس کی اجازت کے کسی دوسرے کو بتانا خیانت ہے، یعنی کسی نے بتا دیا اور وہ آپ کسی کو ڈھنڈورا پیٹ ڈالو کہ فلاں کا یہ معاملہ ہے، فلاں کی یہ کمزوری ہے، فلاں کا اس میں یہ برائی ہے، اور کسی کو ڈھنڈورا پیٹ دو تو وہ بھی امانت میں خیانت شمار کیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا انعام۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے دور رہتے ہوئے، تو عمل کے اعتبار سے جنت میں ان کے مختلف درجات ہوں گے۔ اول درجے کے لوگوں کو نبیوں کے ساتھ، دوسرے درجے والے کو صدیقین کے ساتھ، اور تیسرے درجے والوں کو شہیدوں کے ساتھ، اور چوتھے درجے والوں کو صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ ملے گی، لیکن درجوں کے فرق کے باوجود ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملے گا۔ نعمت اللہ کے فضل سے، سزا اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ انسان کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اس کے حق کی وجہ سے نہیں، بلکہ محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ انسان چاہے اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی عبادت کرے، اس کی وجہ سے وہ نعمت کا مستحق نہیں بن سکتا، اس لیے کہ عبادت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ خود انسان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ امیر کے لیے ہدایت۔ لوگوں کے امیر اور ذمہ دار، یہاں امیر مطلب پیسے والا نہیں، جو ہمارے میں اسلامی ٹرمز کے اندر امیر جو کہتے ہیں، جو 3 لوگوں کے اوپر جو ایک ذمہ دار ہوتا ہے اس کو امیر کہتے ہیں، لیڈر جیسا بولے جائیں گے۔ امیر کے لیے ہدایت۔ لوگوں کے امیر اور ذمہ دار کو مختلف پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں اور لوگ اس سے دشمنی کرتے ہیں، مگر اس مخلص اور سچے وفادار رہنما کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام پوری توجہ اور ہمت و عزم کے ساتھ انجام دیتے رہنا چاہیے، اور نکتہ چینی کرنے والے اور الزام لگانے والوں کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ سفارش کرنا۔ جو شخص کسی کا حق دلوانے اور جائز کام کے لیے سفارش کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر ناجائز کام کے لیے یا رشوت لے کر سفارش کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا اور عذاب کا بھی مستحق ہوگا۔ سلام و جواب کے آداب۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو اس کے ذمے جواب دینا واجب ہے۔ سمجھ لو، آج کل بہت سے معاملات کے اندر جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے سلام کا جواب دینا ترک کر دیا ہے، لیکن آپ نے اگر سلام کا جواب دیا، سامنے والے کو جو ہے اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اب واجب کو چھوڑنا، واجب کو ادا نہ کرنا، وہ آخرت میں پکڑ کا سبب بنے گا۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو اس کے ذمے جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کے بغیر جواب نہ دیا تو گنہگار ہوگا۔ البتہ جواب دینے میں دو باتوں کا اختیار ہے۔ ایک تو یہ کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ہے ان سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، یعنی کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہتر انداز میں جواب دینے کا طریقہ ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ہے ان سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، دوسری یہ کہ انہی الفاظ میں جواب دیا جائے جو سلام کرنے والے نے استعمال کیے ہیں۔ یہاں پر پارہ نمبر 5 اس کا جو ہے نصف حصہ ختم ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ اگلا حصہ دوسرے ریکارڈ میں پیش کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔